بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا آخرت کی خوشی کامل ہوگی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی خیر ہے، خیر کے معنی کامل ہیں، اس کی لذت بھی کامل، اس کی رحمت بھی کامل، اس کے اندر خوشی بھی کامل اور پائیدار بھی ہو، یعنی ختم ہونے والی نہیں۔ جو نعمت مل گئی وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ حدیث کا مضمون ہے، یہاں دنیا میں آپ کو ایک کھانا اچھا لگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں، ایک پلیٹ کھائی، 2 پلیٹ کھائی، ایک روٹی کھائی، آخر ایک حد ایسی آ گئی کہ پیٹ بھر گیا۔ اب اگر کھانا بھی چاہیں گے تو کھا نہیں سکتے، اسی کھانے سے نفرت ہو گئی۔ وہی کھانا جس کی طرف دل لپک رہا تھا، جس کی طرف آدمی شوق سے بڑھ رہا تھا، چند لمحوں کے اندر اس سے نفرت ہو گئی۔ اب کھانے کو دل بھی نہیں چاہتا، کوئی انعام بھی دینا چاہے، 1000 روپے بھی دینا چاہے کہ کھا لو، نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس پیٹ کی ایک حد تھی، وہ حد پوری ہو گئی، اس کے بعد اس میں گنجائش نہیں اور نہیں کھا سکتا۔ لیکن آخرت میں جو کھانا آئے گا یا جو بھی غذا ہوگی، اس میں یہ مرحلہ نہیں آئے گا کہ صاحب اب پیٹ بھر گیا، دل تو چاہ رہا ہے کھایا نہیں جاتا۔ یہ مرحلہ جنت میں نہیں ہے۔ جو لذت ہے وہ کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ دنیا بہتر بھی نہیں ہے اور پائیدار بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو، شب و روز اس کی دوڑ و دھوپ میں مصروف ہو اور آخرت کا خیال نہیں کرتے۔ اس آیت میں اب ہم ذرا غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے سارے امراض، ساری بیماریوں کی جڑ اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ جڑ کیا ہے؟ فرمایا کہ موت یقینی ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بات اتنی یقینی نہیں ہے، اتنی متفق علیہ نہیں ہے کہ جتنی یہ بات یقینی اور متفق علیہ ہے کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے۔ کوئی بات اس سے زیادہ یقینی نہیں۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو مسلمان تو مسلمان، کافر بھی مانتا ہے کہ ہاں ایک دن وہ ضرور مرے گا۔ آج تک اس کائنات میں کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ نظریہ پیش کیا ہو کہ انسان کو موت نہیں آئے گی۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا کہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ بڑے سے بڑا دہریہ، بڑے سے بڑا ملحد اور بڑے سے بڑا منکر خدا، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ اور سب باتوں میں اختلاف، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس پر سب متفق ہیں کہ موت آنی ہے، مرنا ہے۔ اس بات پر بھی سب متفق ہیں کہ مرنے کے بعد کا پتہ نہیں کہ کب مریں گے، مرنے کے دن کا پتہ نہیں کہ کب مریں گے۔ سائنس ترقی کر گئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، کمپیوٹر ایجاد ہو گئے، مصنوعی آدمی ایجاد ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن پوچھو ان سائنسدانوں سے کہ بتاؤ بھائی، جو سامنے بیٹھا ہوا انسان ہے، اس کی موت کب آئے گی؟ ساری سائنس، سارے علوم و فنون یہاں آ کر عاجز ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ موت کب آئے گی۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جتنی یہ بات یقینی ہے کہ مرنا ہے، اور جتنا اس کا وقت غیر یقینی ہے، اتنا ہی اس موت سے ہم اور آپ غافل ہیں۔ ذرا گریبان میں ہم سب منہ ڈال کر دیکھیں، صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک، اس پورے وقت میں کیا کچھ سوچتے ہیں، کیا کیا خیالات آتے ہیں؟ دنیا داری کے، روزگار کے، محنت مزدوری کے، ملازمت کے، تجارت کے، زراعت کے، کاشتکاری کے، خدا جانے کیا کیا خیالات آتے ہیں۔ کیا کبھی خیال آتا ہے کہ ایک دن قبر میں جا کے سونا ہے؟ کبھی خیال آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد کیا حالات پیش آنے والے ہیں؟ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا بہلول مجذوب کہلاتے تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، لیکن باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو لوگ بہلول دانا بھی کہتے تھے۔ بہلول حکیم بھی، مجذوب بھی۔
ہارون الرشید کے زمانے میں تھے، اور ہارون الرشید ان سے کبھی مذاق بھی کیا کرتا تھا اور اعلان کر رکھا تھا کہ جب بہلول مجذوب میرے پاس آنا چاہیں تو کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہ ہوا کرے، کوئی اس کو نہ روکے، سیدھا میرے پاس پہنچ جائیں۔ ایک دن ایسے ہی ہارون الرشید کے پاس پہنچ گئے۔ ہارون الرشید مذاق تو کرتے تھے، ہارون الرشید کے ہاتھ میں چڑی تھی، وہ چڑی اٹھا کر انہوں نے بہلول کو دی اور کہا کہ میاں بہلول، یہ چڑی میں تم کو امانت کے طور پر دیتا ہوں، ایسا کرنا کہ اس دنیا میں جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے، اس کو یہ چڑی میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے زیادہ بیوقوف تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، تو اگر تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف کوئی شخص ملے تو اس کو یہ دے دینا۔ بہلول نے وہ چڑی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ بات آئی گئی ہو گئی، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، اتفاق سے ہارون الرشید بیمار پڑ گئے۔ بیمار ایسے پڑے کہ بستر سے لگ گئے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا، حکیموں نے کہیں جانے آنے سے منع کر دیا۔ بہلول عیادت کے لیے ہارون الرشید کے پاس پہنچے، جا کر کہا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہا بہلول کیا حال سناؤں، بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر ہے امیر المومنین؟ بہلول نے کہا کہ آخرت کا سفر۔ بہلول نے کہا اچھا، تو وہاں پر آپ نے کتنے لشکر بھیجے ہیں، کتنی لوگوں کو، کتنے خیمے؟ ہارون الرشید نے کہا بہلول تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو، وہ سفر ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیمہ نہیں جاتا، کوئی آدمی، کوئی باڈی گارڈ، کوئی لشکر ساتھ نہیں جاتا۔ اچھا جناب واپس کب آئیں گے؟ کہا کہ پھر تم نے ایسی بات شروع کر دی، وہ سفر آخرت کا سفر ہے، اس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا، نہ آیا کرتا ہے۔ اچھا اتنا بڑا سفر ہے کہ وہاں سے کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آدمی بھی وہاں پہلے سے نہیں جا سکتا؟ کہا کہ ہاں بہلول وہ ایسا ہی سفر ہے۔ کہا کہ امیر المومنین پھر تو ایک امانت میرے پاس آپ کی بہت مدت سے رکھی ہوئی ہے، جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف آدمی کو دے دینا۔ آج مجھے اس چڑی کا مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب آپ کو چھوٹا سا بھی سفر درپیش ہوتا تھا، چھوٹے سفر پہ جاتے تھے جہاں سے جلدی واپسی ہوتی، تو اس کے لیے آپ پہلے سے بہت سارا لشکر بھیجا کرتے تھے اور آپ کا راستہ تیار کرتے تھے، منزلیں قائم کرتے تھے۔ لیکن اب آپ کا اتنا لمبا سفر ہو رہا ہے، اس کی کوئی تیاری بھی نہیں، اور جہاں سے واپس بھی نہیں آنا، تو مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف صرف آپ ہی ملے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ چڑی آپ ہی کو مبارک ہو۔ ہارون الرشید یہ بات سن کر رو پڑے۔ کہا کہ بہلول ہم تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم سے زیادہ حکیم کوئی نہیں۔